میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سہروردی۔ پاکستان میں اس وقت معاشی بحران پر بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں۔ ڈالر کی اڑان، پیٹرول مہنگا ہوگا نہیں ہوگا، بجلی کتنی مہنگی کی جائے گی، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، یو اے ای اور سعودی عرب کوئی مدد کریں گے نہیں کریں گے، موجودہ حکومت کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ ہے یا نہیں ہے۔ لندن میں نواز شریف کے ساتھ جو پاکستان کی حکومت کے مذاکرات ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم وہاں تھے، مفتاح اسماعیل وہاں تھے، خواجہ آصف وہاں تھے، احسن اقبال وہاں تھے، مریم اورنگزیب وہاں تھیں، وہاں سیاسی اور معاشی دونوں فیصلے ہوئے ہیں۔ ان فیصلوں کا اعلان بھی آئندہ 24 گھنٹوں میں کہہ رہے ہیں متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف یو اے ای کے صدر کی تعزیت کے لیے یو اے ای چلے گئے ہیں، وہاں سے پاکستان آئیں گے، اس کے بعد وہ اعلانات ہیں۔ کتنی کڑوی گولیاں موجودہ حکومت کھا سکتی ہے؟ کیا پیٹرول مہنگا کر سکتی ہے؟ کیا یہ بجلی مہنگی کر سکتی ہے؟ کیا یہ فوراً انتخابات کی طرف چلی جائے گی اور کہے گی کہ ہم ملک نہیں سنبھالنا چاہتے، ہمیں جہاں جان چھڑانی ہے؟ لیکن یہ تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک سیاسی حکومت جب اقتدار سنبھالتی ہے تو بحرانوں سے ڈر کر اسے حکومت چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ بحران جتنا بھی سنگین ہو، ایک حکومت کا کام ہے اس کا سامنا کرے، اس کا حل نکالے اور قوم کو اس بھنور میں سے نکالے۔ اگر آج اس معاشی بحران کے خوف سے انتخابات کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بہت اچھی حکمت عملی نہیں سمجھی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فوراً انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے، وہ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ پھر قوم میں ایک تاثر جائے گا کہ یہ تو ان بحرانوں سے نپٹنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو یہ تو پھر اگر دوبارہ بھی اقتدار میں آ گئے تو ان بحرانوں کا کیا کریں گے؟ تو لہٰذا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ ہے، اگر وہ ان بحرانوں کا حل نکال سکتے ہیں تو انہیں سامنے آ کر وہ نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی کڑوی گولی کھانی ہے، کیا وہ یہ کھا سکتے ہیں کہ ووٹ بینک کا خوف اور ملک کی سلامتی دونوں کے درمیان بھنور میں پھنس جائے گی یہ حکومت؟ بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کچھ مثبت فیصلوں کی جو فی الحال ممکن نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے بار بار اپیل کی ہے کہ سیاسی جلسوں میں، سیاسی گفتگو میں ہمیں زیر بحث نہ لایا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے پھر جو گفتگو کی ہے اس میں ان کو لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جب نیوٹرل کی بات کرتا ہوں تو انہی کی بات کرتا ہوں، انہی کی طرف میرا اشارہ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا میں مزید نام بھی لوں گا۔ لہذا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں جس میں پاک فوج ہے، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہ بھی سیاسی میدان میں اس وقت بری طرح پس رہے ہیں۔ بار بار عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں جلسوں میں اس طرح ڈسکس نہ کریں، فوج بھی کہہ رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا ہے، لیکن سیاسی کشیدگی میں یہ سب پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ معیشت کا ہے، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، لوگ سری لنکا کی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جہاں پہ حکمرانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے۔ کیا واقعی ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے؟ کیا ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے جو کڑوی گولیاں کھانی ہیں اس کے لیے ہم کیوں تیار نہیں ہیں؟ بحیثیت قوم ہم اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہو سکتے؟ رائے عامہ کیوں نہیں ہموار کی جا سکتی کہ اس کڑوی گولی کے بغیر ہم سری لنکا بن جائیں گے، لہذا یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی۔ بہرحال میں بات کروں گا آج ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب سے، ان کے سامنے یہ سب سوالات رکھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی آگے راستہ کیا ہے۔ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں؟ جی بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بٹ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے مسئلے کیا ہیں۔ اس میں میرے خیال 3 بڑے مسئلے ہیں جن کو اس وقت ہمارے ایک قسم کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بیرون ملک قرضوں کا۔ وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے جو کہ ہماری اکانومی اس کو سروس نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری اکانومی ایک انورڈ لوکنگ اکانومی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی نہیں ہے، امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے، اور قرضے جو ہیں وہ بیرون ملک کے قرضے ہیں، وہ ڈالرز میں ہیں۔ سو ہم ڈالرز کما نہیں سکتے جتنی کی ضرورت ہے ان قرضوں کے لیے۔ سو نمبر 1 ہم ایک ڈیٹ ٹریپ، ایکسٹرنل ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ نمبر 1 پرابلم ہے پاکستان کی اکانومی۔ نہیں، پر موجودہ صورتحال میں موجودہ حکومت کے پاس
مزید قرضے لینے کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، اور مزید قرضے مل نہیں رہے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو قرضوں کا پہاڑ ہے اس کے دو ایلیمنٹس ہیں۔ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ تقریباً ہر سال 15 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں اور ان کو دوبارہ لینا ہے، کیونکہ ان کو ہم پیورلی واپس تو کر نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ سکت نہیں ہے، بٹ ہم اگر ان کو واپس کر کے نئے قرضے لے لیں تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان قرضوں کا جو سود ہے وہ بھی کوئی 4 ارب ڈالر کے قریب سود بنتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اس کو پے کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم مدد کریں گے، لیکن آئی ایم ایف پروگرام اگر آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو پھر یہ مشکل کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو پھر شاہ صاحب پچھلی حکومت جب آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کر گئی اور اس نے آئی ایم ایف کی شرائط کو ڈیفائی کرتے ہوئے پیٹرول اور بجلی سستی کی، تو کیا عمران خان صاحب جاتی دفعہ موجودہ حکومت کے لیے معاشی بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں کہ یہ اس طرح پھنس جائیں کہ ان سے چل ہی نہ سکے؟ کیونکہ یہ بات تو شوکت ترین اور عمران خان کو پتہ ہوگی نا کہ آئی ایم ایف کتنا امپورٹنٹ ہے، تو جب وہ اس سے معاہدہ توڑے تھے تو ان کے ذہن میں تھا کہ میں تو جا رہا ہوں صنم، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بات تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اتنے عروج پہ تھی اور مہنگائی واقعی بہت زیادہ تھی اور لوگوں پہ بوجھ بھی بہت زیادہ تھا، تو وہ ایک پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب شوکت ترین صاحب نے کیا کیا تھا؟ شوکت ترین صاحب نے یہ کیا تھا کہ ایک سبسڈی دی تھی جس کی لاگت تقریباً 4 ماہ میں جو پڑنی تھی 400 بلین روپیز کی پڑنی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 400 بلین آپ نے کہیں سے نکالنا ہے، وہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 8000 بلین کا بجٹ ہے، تو اس میں سے 400 بلین کو ری ایلوکیٹ کرنا کوئی اتنی، میرے خیال ہے کہ اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرامز سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کچھ آپ نے دوسری چیزیں کرنی ہیں، تو میرے خیال میں اگر شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کو ملنے جاتے تو ان کو وہ کنونس کر لیتے، لیکن کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بالکل نئے آئے ہیں، ان کی تیاری بھی نہیں ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور وہ جب وہاں پہ گئے ہیں وہ ان کو کنونس نہیں کر سکے۔ اور ویسے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک اپنا بھی ایک سیاسی اینگل ہے، وہ پی ٹی آئی کی پالیسیز کو ویسے بھی وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں، انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ شاہ صاحب یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔